سردار نے بھی میری بات کو سمجھ لیا اور دعوت کو قبول کر لیا تو بڑا فائدہ ہوگا اور مکہ مکرمہ پر اس کے اثرات بہت اچھے پڑیں گے۔ طائف جو تھا یہ گرمائی مقام تھا، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہے نا، مری ہے، گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں، وہاں سبزہ بھی ہے، وہاں باغات بھی ہیں، تو وہاں گرمیاں گزارتے ہیں، اس طرح زیارت کا مقام ہے یا سوات وغیرہ کا علاقہ ہے۔ تو اسی حساب سے جو یہ طائف کا علاقہ ہے یہ بلندی پر واقع ہے طائف، اور طائف نسبتاً ٹھنڈا ہے، اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی، مری کی طرح تو نہیں ہے، سردیوں میں برف باری یہاں بھی ہوتی ہے لیکن مری کی طرح نہیں، لیکن پھر بھی مکہ مکرمہ بہت گرم ہے، اس کی نسبت یہ ٹھنڈا ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے تھے، سرمایہ دار ہوتے تھے، تو وہ گرمیوں میں طائف کی طرف جایا کرتے تھے، وہاں پر انگوروں کے، انار کے یہ باغات بھی کثرت سے ہیں، وہاں پر سبزی بہت زیادہ ہے، ہوا بھی بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ تو مکہ والوں کا تعلق تھا طائف والوں کے ساتھ، تو اس نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اپنے غلام زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف کا سفر اختیار فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، ایک سردار کے پاس گئے، اس نے نازیبا جملے کہے آپ کی بات سن کر، بجائے یہ کہ کوئی شرافت دکھاتا، اچھے طریقے سے بات سنتا بٹھاتا اور اس کے بعد رخصت کرتا، اچھے طریقے سے بات مانتا یا نہ مانتا، لیکن اخلاق تو سامنے رکھتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کہ اللہ کو تمہارے سوا نبوت کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، یعنی اس انداز سے اس نے جملے کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پریشان ہو کر باہر نکلے، دوسرے سردار کی طرف گئے، تو اس سردار نے کہا کہ میرے پاس آپ کیوں آئے ہیں، میں آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، چلے جائیں یہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی پریشان ہو کر نکلے، تیسرا جو سردار تھا اس کے پاس گئے، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس دعوے میں معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو میں کسی جھوٹے سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ واقعی سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، لہذا یعنی میں بھی آپ کے ساتھ نہ بات کرتا ہوں نہ گفتگو کرتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ پھر ان سرداروں نے ایک تو یہ کیا کہ بات آپ کی نہیں سنی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اپنے علاقے کے اوباش، بدماش، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مارو۔ چنانچہ وہاں کے وہ اوباش قسم کے شریر لڑکے پیچھے لگا دیے، اب وہ پتھر مار رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ آگے بڑھتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اپنے سینے پر اپنے جسم پر پتھر سہ لیتے ہیں، آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیسے بچاتے وہ ایک، کیونکہ پتھر تو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔ ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر پڑے کہ آپ ایک جگہ گر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تو ظالموں نے آپ کو پھر اٹھایا، کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پھر پتھر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان تھا۔ آپ اس حال میں طائف شہر سے باہر نکلے کہ جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو لہان تھا، آپ کی مبارک جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، اور آپ زید بن حارثہ کے ساتھ طائف شہر سے باہر کی طرف تشریف لائے، اور ایک پہاڑ کے دامن میں آپ نے پناہ لی، وہاں پر آرام کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ نوجوان واپس چلے گئے، آپ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ جب آپ بیٹھے تھے تو اسی حال میں جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے محبوب پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو آپ کی سرداروں سے گفتگو ہوئی ہے میں نے ساری گفتگو سن لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، رب تعالیٰ فرماتی ہے میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے میرے ساتھ پہاڑوں پر جو نگران فرشتہ ہے اس کو بھیجا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑوں پر نگران فرشتہ
دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کا قیمہ بنا دے. آبادی بیچ میں ہے, دونوں طرف پہاڑ ہے, پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا, بیچ میں ان کا قیمہ بن جائے گا, چٹنی بن جائے گی, پیس کر رکھ دیا جائے گا. آپ جس طرح سزا کا ارشاد فرمائیں گے اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی جبکہ جسم مبارک تھکاوٹ سے بھی چور چور تھا, زخموں کی وجہ سے لہو لہان بھی تھا, خون بھی بہہ رہا تھا, سارے جسم پہ چوٹیں تھیں, تکلیفیں تھیں, روحانی اذیت بھی آپ کو دی گئی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا, میں ان کو ہلاک کرنے کی کوئی تمنا نہیں کرتا. یہ لوگ نا سمجھ ہیں, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں جان سکے, نہیں پہچان سکے تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو میرے دین کو سمجھیں گے اور میری دعوت کو قبول کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پھر سچ کر دکھایا کہ طائف میں جو قبیلہ تھا, مشہور قبیلہ, وہ بنو ثقیف قبیلہ تھا, بنو ثقیف قبیلہ. اور پھر انہی کی اولاد میں اللہ نے ایک جوان کو پیدا کیا, اور اس جوان نے ثقیف قبیلے کے, طائف کے اس جوان نے 17 سال کی عمر میں لشکر کی کمان کرتے ہوئے سندھ سے لے کر ملتان تک کا علاقہ فتح کر کے اس پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے. آج جو ہمارے ہندوستان میں اسلام آیا تو سب سے پہلا اسلام کے جھنڈے لہرانے والا اور اسلام کے جھنڈے اور فتح کے جھنڈے گاڑنے والا محمد بن قاسم تھا. 17 سال کی عمر میں آیا تھا, اسی طائف کے علاقے سے تعلق تھا اور بنو ثقیف قبیلے سے تھا. تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا بھی فرمائی تھی. مناجات مقبول کے اندر وہ دعا موجود ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا تھا, اے میرے پروردگار مجھے کن لوگوں کے حوالے آپ کرتے ہیں جو ترس نہیں کھاتے, جو رحم نہیں کرتے, جو ظلم کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی فرماتی ہے, میرے پروردگار اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑا, اگر آپ میرے ساتھ ہیں, آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں, تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے کوئی پتھر مارے, چاہے کوئی کانٹے بچھائے, اللہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. آپ مجھ پہ راضی ہیں تو میرے لیے یہی کافی ہے. اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما تھے, حضرت زید بن حارثہ بھی تھے, تو اس کے قریب ہی ایک باغ تھا, اور وہ باغ مکہ کے مشہور 2 سردار اور مالدار بھائیوں کا تھا. عتبہ کا باغ تھا اور وہ اپنے باغ کے اندر موجود تھا. اس نے دور سے دیکھ لیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیا, لہو لہان ہے, آپ کا جسم مبارک چور چور ہے زخموں سے اور تھکاوٹ سے, اور ایک پہاڑ کے دامن میں آپ بیٹھے ہیں. چنانچہ عتبہ نے اپنے غلام کو بلایا, اس کا غلام جس کا نام عداس تھا, عداس کو بلایا کہ عداس یہ میرے باغ سے انگوروں کے خوشے توڑ لو اور اسے خوان میں رکھو, برتن میں رکھو, اور وہ سامنے جو افراد بیٹھے ہیں دو ان کے سامنے لے جا کر پیش کرو. چونکہ یہ مکہ والے جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے قریشی تھے, اور قریش پیچھے سے ایک ہی قوم آ رہی تھی, یعنی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. جتنے بھی یہاں پر گھرانے تھے, کوئی تیسری پشت میں, کوئی چوتھی پشت میں, کوئی 5ویں پشت میں, کوئی 6ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندان میں جا ملتا تھا. تو اس نسبت سے ایک رشتے بھی تھے آپس میں. لیکن عتبہ اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا دشمن تھا, لیکن اس کی قومی غیرت جاگی اور اس نے انگور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیے. عداس آیا اور انگور لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ باغ کا مالک جو ہے عتبہ اس نے لیے ہیں. عتبہ رہنے والا تو مکے کا تھا, لیکن عتبہ اور شیبہ ان کے باغات طائف میں بھی تھے.
نے عرض کیا کہ جو امیر لوگ تھے مکہ مکرمہ کے وہ طائف جایا کرتے تھے، ان کی جائیدادیں بھی تھیں وہاں پر اور رشتہ داریاں بھی تھیں۔ چنانچہ انگور جب لے کر آیا عداس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے بھیجی ہیں؟ اس نے کہا جی قطبہ نے بھیجی ہے، اس کا باغ ہے یہ سامنے۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ فرمایا کہ تم کس علاقے سے تمہارا تعلق ہے؟ غلام تھے وہ، عداس غلام تھے، تو کس علاقے سے ہو؟ تم مکہ کے تو نہیں ہو، نہ طائف کے ہو۔ اس نے کہا جی میں غلام ہوں اور میرا اصل وطن نینوا کا علاقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نینوا کا نام سنا، یہ عراق کا علاقہ ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا تم اس شہر سے تعلق رکھتے ہو جس شہر میں میرے بھائی یونس رہا کرتے تھے۔ تو عداس حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ واقعی وہ یونس کا شہر ہے، یونس اسی شہر میں آئے تھے صدیوں پہلے، لیکن آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عداس یونس بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یونس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، جن کا واقعہ مشہور ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، وہ نینوا کے علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو چنانچہ عداس نے جب سنا تو وہ سمجھ گیا کہ ان کو بذریعہ وہی پتہ چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، ورنہ مکے والا کوئی نہیں جانتا کہ نینوا کا علاقہ کون سا ہے اور یونس کون تھے اور وہاں پر کیسے آئے تھے اور کب آئے تھے۔ جو یہ سب جانتا ہے واقعتاً وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ عداس نے آپ کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، چوم لیے اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ بھی ساتھ ہے۔ اب نہ معلوم کتنے دن لگے ہوں گے، کتنے دن سفر کیا ہوگا۔ ہم تو گاڑیوں میں جاتے ہیں، چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں آسانی سے طائف، اور پھر طائف سے ہو کر اور میقات سے احرام باندھ کر واپس بھی آ جاتے ہیں، دن باقی ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت تو کئی دن لگ جاتے تھے سفر میں، پیدل سفر ہو تو کافی ٹائم لگتا تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ کی طرف، تو پریشان تو تھے اور